السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ کبیر ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 370، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں افضل نماز فجر کی نماز اور جمعے کے دن جو باجماعت پڑھی جائے۔ میرا یقین ہے تم میں سے باجماعت نماز پڑھنے میں شریک ہو، اس کی بخشش ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 371، حضرت معاذ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں رحمت و نبوت ظاہر ہے، پھر رحمت و خلافت ہوگی، پھر ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، پھر سرکشی و جبریت، زمین میں فساد ہوگا، ریشم شرمگاہ اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا، پھر بھی لوگوں کو رزق دیا جائے گا اور مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے ملیں گے۔ اور حدیث ہے 372، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا آدمی دیں جو اچھا تعلیم والا ہو۔ آپ نے مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، پھر فرمایا، میں نے تمہیں ایسا آدمی دیا ہے جو تجھے اچھی تعلیم و ادب سکھائے گا۔ میں آیا تو ابو عبیدہ بن جراح اور بشیر بن سعد، ابو نعمان بن بشیر دونوں گفتگو کر رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، اے ابو عبیدہ، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا بیان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، تو آیا تو ہم حدیث بیان کر رہے تھے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو بیٹھ ہم تجھے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت ہے، پھر خلافت ہوگی، نبوت کے طریقے پھر بادشاہت اور جبریت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 373، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا، اے اسامہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دروازے پہ علی اور عباس ہیں، دونوں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ دونوں کیوں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ دونوں کیسے آئے ہیں، ان دونوں کی اجازت دو۔ دونوں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کے گھر والوں میں کون سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر والوں کے متعلق نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے گھر والوں میں زیادہ پسند وہ ہے جس پہ اللہ نے اور میں نے انعام کیا ہے، وہ اسامہ بن زید ہے۔ آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ نے اپنے چچا کو آخر میں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ سے ہجرت میں سبقت لے گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 374، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ کھجور کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1000 درہم تک پہنچی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور لی، اس سے گٹلی نکالی، اپنے والدہ کو کھلائی۔ لوگوں نے آپ سے کہا، آپ کو ایسا کرنے پہ کس نے ابھارا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کی قیمت 1000 درہم تک پہنچی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری والدہ نے مجھ سے مانگی تھی، مجھ سے آپ نے کوئی شے مانگی ہو جس پہ میں طاقت رکھتا ہوں، میں نے ان کو دی ہے۔ ایک اور حدیث 376، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ لوگوں میں مجھے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے 383، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ آتے تو وہاں مغرب و عشاء اکٹھی پڑھتے۔ ایک اور حدیث 384، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکات کی طرح مختصر قافلہ بھیجا۔ آگے مکمل حدیث ہے۔
ایک اور حدیث 385 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے عرض کی میں عزل کرتا ہوں اور حدیث ذکر کی۔ ایک اور حدیث ہے 386 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ طاعون بیماری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 388 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دراز گوشت پہ سوار تھا کہ جس پر چمڑے کا پالان تھا۔ ایک اور حدیث ہے 389 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کی رات گیا، آپ ایک جگہ کی طرف گئے، آپ نے سواری بٹھائی، قضا حاجات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور میں آپ پہ پانی ڈال رہا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے پڑھنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 390 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دکھائی دے رہے تھے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن 3 دن سے میرے پاس نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی وجہ سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھا، میں چیخا، آپ نے فرمایا اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تو اس کو مارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میرے پاس نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ تم نے جب بھی مجھ سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 391 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو سجایا گیا، رب کعبہ کی قسم اس کا نور جگمگا رہا ہے، اس کی خوشبو مہک رہی ہے، اس کی نہر جاری ہے اور باغوں میں خوبصورت بیویاں ہیں اور اس میں رہنے والا ہمیشہ رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 392 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشرکین و اہل کتاب کو معاف کرتے ہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے رہے یہاں جب تک اللہ نے حکم دیا۔ جب ان کو اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی تو اللہ تعالیٰ نے قریش سے بڑے بڑے کافروں کو ہلاک کیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا اور جو ان کے ساتھ مشرک تھے یہ حکم ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پہ اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک اور حدیث 393 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی بیماری کے دوران ان کی عبادت کے لیے نکلے، جس بیماری میں مرا تھا میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے اس میں موت کے اثرات پہچان لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہود کی محبت سے منع کرتا تھا۔ حضرت سعد بن زرارہ فرماتے ہیں عبداللہ مر گیا، جب مرا تو اس کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی عبداللہ مر گیا ہے، آپ مجھے اپنی قمیض دیں تاکہ میں اس میں اسے کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور اس کو پہنائی۔ ایک اور حدیث ہے 394 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا اور 2 دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 395 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو نیزہ مارا اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا یہاں تک میں نے خواہش کی کہ کاش میں اس وقت سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 396 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ چادروں کے ساتھ اپنے سر ڈھانپے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے چادر اتاری، پھر فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود پہ، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے
400 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پہ مسا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 407 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو بھیجا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 402 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بے حیائی و بے حیائی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 404 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کسی بستی سے آیا، اس کو بیماری لگی تو وہ واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ایسا کوئی نہ آئے گا جو کھوجی ہو، یعنی مدینہ کی کھوج کرے۔ ایک اور حدیث ہے 406 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری ہے، اس کے ذریعے اللہ عز و جل نے تم سے پہلے بعض لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ جب یہ کسی شہر میں ہو تو تم وہاں ہو تو اس شہر سے نہ نکلو، جب تم سنو کہ کسی شہر میں آیا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 407 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بے حیائی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 408 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل بے حیائی کام کرنے والے، فضول و بری بات کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 409 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ چلے، درمیان میں ہم دیوار کے قریب ہوئے، آپ میرے اور بلال کے درمیان داخل ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 410 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور ان تصاویر کو مٹانے لگے اور فرمانے لگے اللہ ایسی قوم کو ہلاک کرے جو ایسی تصویریں بناتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 411 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سورج کے ڈھلنے کے بعد پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 412 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر و جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان کے جن کے درمیان قطع کلامی اور صلہ رحمی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 413 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر ان میں سے کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کچھ میانہ روی کرتے ہیں، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اس امت سے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 414 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے دنوں میں جس میں آپ نے وصال فرمائے ارشاد فرمائے اللہ کی لعنت و یہود پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیا ہے۔ اور حدیث ہے 415 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا اور دو دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 416 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم کہاں رہیں گے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ بنی کنانہ کے پہاڑ پہ ہوگا، یہاں قریش کفر پہ تقسیم ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 417 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی حالت پہ چلتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے واپس آتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے مردوں پہ سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 419 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے مردوں پر سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 420 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے مردوں پر سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
ایک اور حدیث ہے 421 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے مردوں پہ سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 424 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے وہاں اکثر رہنے والے مساکین دیکھے، میں نے دیکھا کہ مالدار لوگوں کو روک لیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 425 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑے ان کو منافقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 426 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی جو آپ کے لیے فیصلے ہوئے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کی وحیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ اللہ کی قسم میرا خیال یہ تھا کہ حضرت وحیہ ہیں، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے منبر پہ خطبہ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خبر دی۔ حضرت معتمر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت ابو عثمان سے کہا یہ آپ نے کس سے سنا؟ فرمایا اسامہ سے۔ ایک اور حدیث ہے 427 حضرت خلاد بن صائب فرماتے ہیں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے میرے منہ پہ میری تعریف کی، آپ نے فرمایا مجھے آپ کے چہرے پہ تعریف کرنے پر اس نے ابھارا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب مومن کی اس کے چہرے پہ تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 428 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 429 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے متعلق وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 430 حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار حمل میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت بلال ان دونوں کی طرف آئے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، موضوع پہ مسح کیا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔